الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے مختلف ایام میں ہم کو کچھ ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی، کچھ ایام کو ایسا دن اور ایسے ایام قرار دیا کہ ان کی عبادت اللہ رب العالمین کی نظر میں پورے سال کے تمام ایام سے زیادہ افضل اور زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف ایام میں ہم کو یہ مواقع فراہم کر کے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ بنی نوع انسان، ایک مسلمان سال بھر اگر گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے مواقع فراہم فرمائے جن مواقعوں سے انسان اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے، اور ان ایام سے فائدہ اٹھا کر کے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کی جا سکتی ہے۔ انہی ایام میں سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو عید الاضحیٰ سے پہلے 10 دنوں تک مسلسل جاری رہتے ہیں، ان ایام کی فضیلت، ان میں اعمال صالحہ کی فضیلت اور اللہ رب العالمین کی نظر میں ان اعمال کا محبوب ہونا، یہ ایسا عمل ہے جس سے عموماً مسلمان غافل نظر آتا ہے۔ ہماری پریشانی، ہماری دین سے دوری، ہماری لاچاری اور اسی طریقے سے ہماری سست روی اور قرآن و سنت سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم بہت قیمتی مواقع جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کر رکھے ہیں اس کو گنوا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے میں جو 2 مہینہ پہلے تک ہم پر سایہ فگن تھا، اس مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ رب العالمین نے ایسی گھڑی رکھی ہے جس گھڑی کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 ایام دوسرے ایام پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ان ایام میں صدقات و خیرات اور نوافل کے اہتمام پر ابھارتے تھے۔ وہ ایام جو رمضان کے آخری 10 ایام ہیں، ان ایام میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عید کے بازار میں رات بھر بازاروں میں گھومنے میں اور عید کی تیاری میں وہ قیمتی اوقات ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان اوقات کو ہمارے لیے قیمتی بنایا۔ اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا اور بہت سارے امکانات پیدا کیے گئے، لیکن ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال
عید الاضحیٰ کے پہلے اور ذی الحجہ کی ابتدا سے 10 دنوں کی فضیلت کی ہے. یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. جو روایتیں اور جو دلیلیں ثابت ہوتی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ 10 ایام رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں. عالم اسلام کے مشہور فقیہ و مجدد علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی 10 ایام جو ذی الحجہ کے ابتدا میں آتے ہیں، ان کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت رمضان کے دنوں کو بھی نہیں دی گئی، بلکہ رمضان میں آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے، اور دنوں اور ایام میں دن کے اجالے میں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں ان کو ان سے کہیں زیادہ فضیلت حاصل ہے. لیکن عام طور سے یہ 10 دن مارکیٹنگ کرنے میں، جانور خریدنے میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں کہ ہمارا جانور اتنے ہزار اور اتنے لاکھ کا ہے، ریاکاری کرنے میں، ہڑدنگ مچانے میں، میڈیا میں چھائے رہنے میں، اور نہ جانے کون کون سی خرافات میں یہ 10 دن ہمارے گزر جاتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بندوبست نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کی کوششیں نہیں کرتے. ان ایام میں صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کرتے تھے، تکبیرات مطلق. ان ایام میں بازاروں میں، دوسرے مقامات پر جا کر کے صحابہ کرام بلند آواز سے پکارتے تھے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی جاتی تھی. ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، ان ایام میں کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیا جاتا تھا. ان ایام میں اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم ان ایام کے گزرتے گزرتے غفلت میں پورے ایام گزارتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی عبادت جو دوسرے ایام سے ممتاز کر دے یا دوسرے ایام کے بالمقابل خصوصیت کے ساتھ جس کا اہتمام کیا جائے، ایسی کوئی عبادت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. یہ افسوس کا مقام ہے. ہم کو ان ایام کی فضیلت سے یا بعض اللہ رب العالمین نے جو امکانات پیدا کیے ہیں، جو اسباب پیدا کیے ہیں، بعض ایام کو بعض ایام پر جو فضیلت دے رکھی ہے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اے لوگو، یہ جو قربانی کے جانور تم اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرتے ہو، یہ ذبیحہ جو پیش کرتے ہو، یہ جانور جو ذبح کرتے ہو، جو خون بہاتے ہو، یہ سارے کے سارے جانور، ان کا نہ گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا اخلاص، اللہ رب العالمین سے قربت کا جذبہ، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جانور کو ذبح کرنے میں کتنا تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ایسی صورت میں ہمارے جانور ریاکاری کے حوالے ہو جاتے ہیں. ہم جن جانوروں کو خریدتے ہیں دوسروں کو اذیت پہنچانے، دوسروں کے آرام میں خلل پیدا کرنے، اور نہ جانے کون کون سی چیزوں میں ان چیزوں کو سبب بنا کر کے ہم قرآن و سنت سے اور تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہر مسلک و مذہب کا انسان زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچا جائے، ایسے جانوروں کی قربانی سے بچا جائے جن کو یہاں کے قانون کے تحت ممنوع قرار دیا گیا ہے، تاکہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اسلام جو ہم کو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دے کر کے ان ساری کی ساری چیزوں پر ابھارتا ہے، ہم ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. اور ستم تو یہاں تک ہے
کہ چند سالوں پہلے ہمارے مارکیٹوں میں اور بکرے کے بازاروں میں، جانور کے بازاروں میں کثرت کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچپن میں اذیت پہنچا کر کے جانور کی پیٹھ پر یا پیٹ پر یا چمڑے پر کوئی چیز گود دی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام گود کر کے جانور کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب جانور دانتا ہو جاتا ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے عکس کو نظر دیکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قیمتیں بڑھا کر کے اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں شائع کر کے ہم ریاکاری کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اور ستم تو یہاں تک ہے کہ فلمی دنیا کے بعض ناعاقبت اندیشوں اور بے حیائی پھیلانے والے شیطانوں کے نام پر یہ بکرے موسوم کر دیے جاتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی کئی لاکھ روپے میں ان بکروں کو خرید کر کے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تقوی کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، جانور سستا ہو یا مہنگا ہو، بلکہ موجودہ دور میں آپ دانتا جانور تندرست ہو، خوبصورت ہو، کم سے کم قیمت میں ہو، اسی کو خریدیں، تاکہ زائد قیمت اگر آپ کے پاس بچتی ہے تو فقراء اور مساکین کا تعاون کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تہوار کو قرآن و سنت کی روح کے مطابق سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے بارے میں قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے صلاۃ فجر کی، اور قسم ہے 10 دنوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انہی ایام کی قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے صلاۃ فجر کی۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں صلاۃ فجر سے 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن کی صلاۃ فجر مراد ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس کی بھی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی۔ والشفع والوتر، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت کیا چیز ہے اور طاق کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یوم النحر اور یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ ہے، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل کی صحیح روایت، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی تفسیر اور ان لوگوں کے اقوال کے مطابق اگر ان آیتوں کو دیکھا جائے تو اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہی ایام میں دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوم عرفہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، یوم عرفہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں مسلمان جمع تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور وہیں سے خطاب فرما رہے تھے۔ لاکھوں صحابہ کرام اس کو سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی موقع سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ یہ انہی ایام کا واقعہ ہے، اور اسی کے بارے میں مشرکین مکہ نے یا یہود و نصارہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کہہ دیا کہ تمہارے دین میں جو آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی اگر ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کے طور پر منایا کرتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے کہ ہمارا نبی کس کیفیت میں
اپنی سواری پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرما رہا تھا. مجھ کو یاد ہے کہ اس اونٹنی کی نکیل کون سے صحابی کرام نے تھام رکھی تھی. مجھ کو یاد ہے کہ وہ اونٹنی کیسے جغالی کرتی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل کر کے کیسے اس صحابی رسول کے اوپر اور زمین پر گرا کرتا تھا. اور مجھ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے نبی نے اس موقع سے کیا کیا پیغام دیا تھا, کون سی نصیحتیں کی تھیں, کون سی وصیتیں کی تھیں. اور مجھ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ آیت کریمہ کون سی کیفیت میں نازل ہوئی تھی. تو بنیادی پیغام کسی آیت کریمہ کا, بنیادی پیغام کسی شرعی حکم کا یہ ہے کہ ہم اس کی کیفیت کو یاد رکھیں, اس کے تقاضوں کو یاد رکھیں, اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت کریمہ 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما کر اللہ رب العالمین نے انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. اتنا عظیم احسان فرمایا کہ اس کو بتا دیا کہ تم اپنے جیسے انسانوں کے آگے یا پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ جھکنا. اتنا عظیم احسان فرمایا کہ انسانیت کو انسانیت کا درس دے دیا. اتنا عظیم پیغام دیا, اتنا عظیم احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر توحید کے پیغام کو مکمل کر دیا, اتباع رسول کے پیغام کو مکمل کر دیا, اور انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی اور ان کی اتباع ہی میں انسان کے لیے نجات ہے, اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں. اس وجہ سے ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے. ان ایام کی ایک فضیلت اسی طریقے سے ترمذی کی صحیح روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, یوم عرفہ کی دعا یہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے اچھی دعا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم میدان عرفات میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں. ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں دوسرا سال ہے کہ حج بیت اللہ محدود انداز سے انجام دیا جا رہا ہے. ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ حرمین پر تالے لگنے کی قربت ہو گئی اور حرمین بند کر دیے گئے, ان کے نمازیوں کو محدود کر دیا گیا. ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں, لاپرواہی کے نتیجے میں, حرام خوری کے نتیجے میں اور قرآن و سنت اور توحید و سنت سے دوری کے نتیجے میں نوبت یہاں تک آئی کہ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے, ہمارے کپڑوں کے ذریعے, فضا کے ذریعے مریض سے قربت کے نتیجے میں اس کے چھینک اور اس کے منہ اور ناک سے نکلنے والے آلودہ پانی کے ذریعے وہ وائرس ہمارے اندر داخل ہوتا ہے, اور دیکھتے دیکھتے پورا کا پورا خاندان, سارے کے سارے گھرانے کے لوگ اور سارے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. دنیا کے نظام کو اگر آپ دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ عذاب بہت دردناک نہیں ہے, اللہ کا یہ عذاب بہت خطرناک نہیں ہے. ہم نے ماضی میں دیکھ لیا کہ اسپتالوں میں مریضوں کا کیسے استغلال کیا جاتا تھا. ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نام لیوا کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ جانوروں تک کو شریک کرتے تھے, کتے اور گدھوں تک کو شریک کرنے کی مثالیں اسی ہندوستان کے اندر موجود ہیں. اتنی بغاوت کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا تحفظ فراہم کیا ہے کہ ہم ماسک لگا کر کے موت کے خطرے کو ٹال سکیں, تو یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری مسجدوں کی رونقیں, حج بیت اللہ کی رونق, عمرہ اور دوسری عبادتوں کی رونق پھر سے نکل کر کے سامنے آئے, ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. نمازوں میں
ہم مجبور ہیں کہ دور دور کھڑے ہوں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایسے احوال سازگار فرمائے کہ ہم مل کر کے پھر سے کھڑے ہو سکیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو سکیں, گڑ گڑا سکیں. یہ ایام بہت افضل ایام ہیں. ان ایام میں ہم کو ان چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین سے رونا چاہیے, اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. ان ایام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان ایام کے اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام, یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله, قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کچھ بھی ایام یا کوئی بھی دن ایسا نہیں جو ان ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہو. اللہ رب العالمین کو ان ایام کے اعمال صالحہ دوسرے تمام ایام سے زیادہ محبوب اور افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں ہتھیار لے کر کے اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے شرائط اگر مکمل ہو جائیں, کوئی نکلے, تو کیا وہ بھی اللہ رب العالمین کو ان ایام کے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, الا یہ کہ ایک آدمی نکلے اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, اور نکل کر کے وہ شہید بھی ہو جائے اور اس کا مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس شخص کا عمل ان ایام کے اعمال صالحہ سے زیادہ افضل ہے, ورنہ عام جہاد بھی ان ایام کے اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جس کو علامہ احمد محمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اگرچہ اس روایت کے مختلف الفاظ پر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے, بعض علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں, لیکن ایک دوسری سندوں سے تائید مل کر کے یہ روایت صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید. مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ان ایام سے زیادہ عظیم اور ان ایام سے زیادہ محبوب اعمال صالحہ دوسرے ایام میں نہیں ہیں, یعنی ایام عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام. لہذا تم لوگ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور بڑائی بیان کیا کرو, اللہ رب العالمین کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیا کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام کے بارے میں اس انداز سے ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں. انہی ایام میں ہم کو چاند دیکھنا ہے, چاند دیکھنے کی رویت اور چاند دیکھنے کی دعا, اس کا اہتمام کرنا, اس کے معانی پر غور و تدبر کرنا, چاند دیکھنے سے متعلق اس بات کا خیال کرنا کہ ہر علاقے کی رویت اس علاقے کی رویت مانی جائے گی. وحدت رویت کا نظریہ جو ہے اس کا امکان موجود نہیں ہے. ان چیزوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے تکبیرات پڑھتے رہنا. صحابہ کرام ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کا ورد کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کا عمل صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں بازار میں نکلتے تھے ان ایام میں, اور نکل کر کے وہاں پر تکبیرات کا ورد کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد,
ان تکبیرات کا ورد کرتے تھے اور جو لوگ سنتے تھے وہ ان کے پیچھے دہرایا کرتے تھے۔ یہ تکبیرات مطلق ہیں۔ علماء کرام نے قرآن مجید کی 2 آیتوں سے استدلال کر کے یہاں پر تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پر فرمایا ایام معدودات اور بعض جگہوں پر فرمایا ایام معلومات، کہ اللہ رب العالمین نے معدود ایام میں یعنی ایام تشریق اور یوم النحر میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کے عمل کے نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کا فرق یہ ہے کہ ان 10 ایام میں مطلق طریقے سے تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ آپ نمازوں کے بعد پڑھیں، بازار میں پڑھیں، گھر سے نکلے پڑھیں، گاڑی پر سفر کر رہے ہیں تو تکبیرات بلند آواز سے پکارتے رہیں، اور 8 ذی الحجہ تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ 9 ذی الحجہ سے یوم عرفہ سے یہ تکبیرات مطلق اور مقید دونوں طریقے سے آگے بڑھائی جائیں گی، یعنی ہر نماز کے بعد انسان ان تکبیرات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرے، 9 سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی صلاۃ عصر تک، اور مطلق طور سے بھی ان کا ورد کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان ایام میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر و اذکار کرنے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام جو کہ 2-3 روز میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والے ہیں۔ آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہو چکی ہے، کل 28 ہے، پرسوں 29 ہے۔ 29 کو یعنی اتوار کو یا سوموار کو رؤیت ہلال کا امکان ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی ایام شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے، تکبیرات کو بلند کرنے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔